یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک میں. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سیکٹر پہ ایک خاص سکیوڈ جس کو کہ کہتے ہیں ایک صرف ایک ڈائریکشن میں اس پہ کام ہوا. ماضی کی حکومتوں میں جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی، اور جو بجلی کا نظام ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پہ 3 پہلو ہوتے ہیں. ایک جہاں سے کہ بجلی پیداوار، دوسری اس کی ترسیل، اور تیسری اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اس میں اگر ایک بھی کام نہ کر رہا ہو تو وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو بجلی کی ترسیل کا جو ایک سیکوینس ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. جنریشن، چونکہ میں واٹر کی، پانی کی سے پیدا شدہ انرجی کی بات نہیں کر رہا. ڈیمز وہ تو ظاہر ہے کافی ٹائم لیتے ہیں، 6 سے 7 سال بننے میں لیتے ہیں. لیکن باقی جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ ان کی ایوریج تکمیل جو ہے اسے 2 سے 3 سال میں ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بجلی بنتی ہے تو اس کو اٹھانے ایک ایسا وہ چاہیے ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے جو کہ جس کو کہ ترسیل کہتے ہیں، جو کہ یہ تاریں، آسان اردو میں جو تاریں ہوتی ہیں ڈفرینٹ اس کے لیول کی ہوتی ہیں، جو کہ مختلف اس کو تعداد میں ان الیکٹرانز کو اٹھاتی ہیں. اب اگر اس پہ کام نہ ہو تو پہلی بات تو یہ کہ آپ ایویکویشن کر نہیں سکتے، یعنی بجلی اٹھا نہیں سکتے اس جنریشن پلانٹ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں وہ پرانی ہو، اس پہ کام نہ ہوا ہو، اس پہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی کے مطابق کہ کہیں پہ موسمی حالات کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کی پرائرٹی بھی وہ ہونی چاہیے. بدقسمتی سے جنریشن پلانٹس تو بہت بن گئے. ہمارا کوئی 36,000 سے زیادہ میگا واٹس کی ہماری بجلی کی پیداوار ہے. لیکن اس بجلی کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ترسیل ہے وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتی، اور نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو 24 سے 25,000 26,000 تک میکسیمم اس کو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے. ایک طرف تو وہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس بھی دینی پڑتی ہیں، وہ بجلی جو کہ ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، نہ استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف یہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے جس کی ابھی تفصیل بتائیں گے، اس کی وجہ سے اگر آپ کا وہ نظام اپ ڈیٹڈ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ٹیکنیکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے آتے ہی یہ جو ہے مٹیاری کی جو لائن ہے یہ بھی تقریباً اب مکمل ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو ترسیل کا جو نظام ہے اس پہ ہماری حکومت توجہ دے رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ڈسٹریبیوشن. لیکن ترسیل پیداوار کے بعد جو سب سے اہم ایریا ہوتا ہے وہ ہے ترسیل کا. تو میں اب ریکویسٹ کروں گا انرجی منسٹر صاحب سے کہ وہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے احسن طریقے سے اسٹیج سیٹ کیا اور سارے ناظرین کو، سامعین کو اور ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو آپ نے بریف کر دیا. میں یہاں سے بات شروع کروں گا. جو ٹائم آپ نے بتایا بالکل درست، 11:41 پہ ہمارے گدو کے پاور پلانٹ پہ یہ فالٹ آیا، اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر فریکوینسی جو 49.5 ہرٹز کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ ڈراپ ہوئی 1 سیکنڈ کے اندر اندر. اور اس نے ٹیکنیکل زبان میں اس کو کیسکیڈ کہتے ہیں کہ ایک یکے بعد دوسرا جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن شروع کر دیا. اور یہ اسی طرح ہے، عام فہم زبان میں ہم لوگ یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں جو فیوز ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی فیوز میں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، یا بریکر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اس کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہی سسٹم ہوا، اور پورے ملک کا جو یہ اوپر اور نارتھ ساؤتھ، شمال میں جنوب میں ہر جگہ پہ یہ سسٹم میں گیا جہاں پہ پاور پلانٹس ہمارے چل رہے تھے. زیادہ تر تربیلا، منگلا، اس پہ ہمارے ہوا کے کئی پلانٹس تھے وہ چل رہے تھے، جنریشن کمپنی چل رہی تھی، وہ سارے کے سارے اس وقت تقریباً ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 11:41 پہ یہ 10,310
2 मेगावाट्स चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। और उसके फ़ौरन बाद मैं ख़ुद भी वहाँ पे नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में पहुँच गया, डॉक्टर गिल साहब भी आगे, शिबली फराज साहब यहाँ से मॉनिटर कर रहे थे, हम लोग मीडिया को भी और हमने अपनी कौम को इत्मीनान में लिया, एग्जैक्ट बताया डिटेल्स के साथ कि कौन कौन से शहर कहाँ पे कितनी देर पे ये ऑनलाइन आएंगे। तरबेला को हमने 2 बार स्टार्ट किया, वो सिंक हो गया, और उसके साथ बिजली जो है मुख्तलिफ शहरों में शुमाल से हमने शुरू किया, और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आयस्को का सिस्टम, आपका लाहौर इलेक्ट्रिक, लाहौर के शहर के इर्द गिर्द के इलाके, लाहौर में सिस्टम जो है वो एनर्जाइज हो चुका है, वहाँ पे बिजली आ रही है। फैसलाबाद के शहर में अभी जब मैं नेशनल पावर से आ रहा था तो फैसलाबाद का आधा शहर जो है वहाँ पे बिजली आ चुकी थी, दूसरे ग्रिड्स जो है वो एनर्जाइज हो रहे थे। जंग मियाँ वाली जो है शहर, ये एनर्जाइज हो गए थे। मुल्तान काफ़ी हद तक एनर्जाइज, वहाँ पे बिजली का निज़ाम शुरू हो चुका था। कराची इलेक्ट्रिक तकरीबन 400 मेगावाट वहाँ पे सप्लाई उसकी शुरू हो चुकी है इस वक्त, और ये और चंद घंटे हमारे लगेंगे इस सिस्टम को वापस ऑनलाइन आने में। वजूहात क्या हैं? वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है, क्योंकि रात को अंधेरे में भी टीमें हमने भेजी हुई थी गुदू के इर्द गिर्द तकरीबन 10-15 किलोमीटर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था उस वक्त। और अभी भी सुबह भी जब मैं अभी निकल रहा था तो वहाँ पे जो ऑनलाइन टीम्स थी उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई, तो वहाँ पे वो 500 केवी की लाइंस में कोई नज़र अभी तक नहीं आया। जैसे जैसे दिन अभी गुजरेगा तो वहाँ पे जब धुंध कम होगी तो वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन उसकी होगी कि ये फॉल्ट आया कहाँ पे, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जिस तरह शिबली साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा, 2 चीज़ें जहन में रखें। जिस वक्त हमारी हुकूमत आई उस वक्त ट्रांसमिशन पे कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। हमने आते साथ ही तकरीबन 49 अरब रुपए अपनी ट्रांसमिशन सिस्टम पे लगाए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 4-4.5 हज़ार मेगावाट हम लोग सिस्टम में निकाल सकते हैं। पहले मुस्लिम लीग नून की जिस वक्त हुकूमत थी 18-18.5 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा वो तरसील नहीं कर सकते थे। हमने इसको तकरीबन 23-24 हज़ार मेगावाट तक हम लोग इसको पिछली गर्मियों में लेके गए हैं। तो ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट करके किया। 2 सर्दियां आप देख लें गुजर गई हैं कि जिस पे हमने एंटी फॉग डिस्क्स, इंसुलेटेड डिस्क्स लगाए, लाइन वॉशिंग मेंटेनेंस का काम किया। बदकिस्मती के साथ अभी हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हतमी मैं वजूहात में जा नहीं सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन और वो मुकम्मल ना हो कि ये फॉल्ट आया कहाँ पे। गुदू के पावर प्लांट के अंदर बज़ाहिरन अभी तक नज़र नहीं आया, बाहर है यार्ड के अंदर कोई ऐसी चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई। वो जैसी इन्वेस्टिगेशन टीम उसको देखेगी तब हमें पता लगेगा। इसके साथ साथ हमारा मटियारी टू लाहौर लाइन ये तकरीबन मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह 4000 मेगावाट ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, और ये तकरीबन 1.6 अरब डॉलर की लागत से ये लाइन बन रही है, मुकम्मल हो रही है। इसके साथ साथ रिकंडक्टिंग हम लोग कर रहे हैं 2 लाइन्स की, हमारी KDA 1 और 2 टू जामशोरो। तो ये हमारे पास जिसको सिस्टम रिडंडेंसी कहते हैं, यानी कि आपके पास एक स्पेयर लाइन आपके पास आ जाएगी, और उसके साथ खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज़ हुई तो हम लोग उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। क्या ये वाक़या जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है? नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी होता रहा है, और आपने ये देखना होता है कि सिस्टम कितनी तेज़ी से इसको रिस्पॉन्ड करता है। आपको मोटा मोटा मैं बता दूं कि 2013 से लेके जो साबका हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उसके दौरान ये एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बता सकता हूं, उनके दौरान तकरीबन इस तरह के 8 वाक़ये हुए थे। और बेसिक हमारे आने से क्या हुआ, सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट, उसको बेहतर करना, और उसका रिस्पॉन्स टाइम और टीमों का मौजूद होना ग्राउंड पे, ये हम लोग बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और इस सिस्टम को हमने ज़्यादा बेहतर बनाना है इंशाअल्लाह ताला। हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इसी बिजली के सिस्टम में है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी करेंगे, जो आपका तरसीली निज़ाम है 132 और 11 केवीए पे और केवी पे, और इसके साथ साथ आपका 220 और 500 जो कि NTDC का और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का ओवरऑल तरसीली निज़ाम पे हम लोग काफ़ी इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके यहीं पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कोई क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग तैयार हैं आंसर करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे शिबली साहब ने भी बताया कि तकरीबन 25,000 मेगावाट तक का लोड सिस्टम उठा सकता है, लेकिन आपने फिर भी बताया कि 10,302 मेगावाट की तहसील जारी थी जो पास हुआ और वो तहसील नहीं पे खत्म हो गई।
तो 10,302 और 25,000 بہت بہت اچھا سوال. یہی پاکستان کے سسٹم کا المیہ ہے کہ گرمیوں میں میکسیمم آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ تقریباً جو لوڈ ڈیمانڈ آپ کی چڑھتی ہے پچھلی گرمیوں میں تقریباً 24-25 ہزار پہ گیا تھا. سردیوں میں وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ آپ کے وہ ایئر کنڈیشنرز باقی چیزیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت وہ ڈیمانڈ ایوریج ڈیمانڈ دن کے ٹائم پہ سردیوں کے جنوری کے مہینے میں تقریباً 13,000-14,000 کے قریب جا رہی ہوتی ہے. یہ اس کو ہم لوگ شولڈر منتھس کہتے ہیں. اور گرمیوں میں یہ ڈیمانڈ تقریباً 24-25 ہزار پہ چلی جاتی ہے. اور شام کے وقت سردیوں میں یہ تقریباً 7,500 8,000 9,000 کے قریب ہوتی ہے. فجر کے لگ بھگ تقریباً یہ اتنی ہوتی ہے, رات کے 11-12 بجے 10,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے. نیکسٹ. نہیں, تین لائنیں وہاں سے نکلتی ہیں, 500 kV کے 3 سرکٹ نکلتے ہیں. اور یہ اس وقت پتہ نہیں لگ رہا کہ کس سرکٹ میں وہ آیا تھا فالٹ. 500 kV کی لائن نکلتی ہے. 25,000 میگا واٹ کا لوڈ ہوتا تو سسٹم بیٹری کی وجہ معلوم ہو سکتی ہے, ذہن مانتا ہے اس کو, اس سے زیادہ کا لوڈ ہوتا ہے. جب 10,000 کا لوڈ ہے پھر سسٹم کیسے کرتا آپ کا ایک دم سسٹم جو ہے آپ کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ایک سسٹم میں فالٹ آیا, جس طرح آپ کا سرکٹ بریکر ہوتا ہے گھر میں. جس وقت ایک فالٹ آتا ہے سسٹم میں تو وہ فالٹ سسٹم کو پورے سسٹم کو چلا جاتا ہے. آپ کی فریکوینسی, آپ کے فریکوینسی وولٹیج کو سائڈ پہ رکھیں, فریکوینسی آپ کی جب ویریشن, اتنا بڑا پاور پلانٹ فرض مال 1200 یا 1000 میگا واٹ کا پاور پلانٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے بجلی 850 سے 1000 میگا واٹ کا, وہ سسٹم سے نکلتا ہے تو آپ کی فریکوینسی ویریشن آتی ہے. فریکوینسی ویریشن جب آتی ہے تو آپ کا سسٹم کے اندر جو بریکر لگے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اور یوسف بھی بتائیے گا کہ یہ جو ڈرپنگ ہے خاص ایریا میں ہے, پہلے جو ہوتی ہے ایک مخصوص ایریا ہے جہاں پہ فوگ کی وجہ سے ڈرپنگ ہوتی ہے. سابقہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ ہم ڈسک لگا رہے ہیں تاکہ لائنوں کے درمیان فاصلہ کیا جائے, مطلب اس قسم کے ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں. وہ پروجیکٹس کہاں تک پہنچے ہیں, وہ شروع کیے بھی گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے, اور موجودہ حکومت یہ جو ایریا جہاں پہ ڈرپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, فوگ ہے, وہاں پہ آپ کے کوئی پروجیکٹ آپ نے اسٹارٹ کیے یا نہیں کیے, اور جیسے یہ بتا دیجیے گا ٹرانسمیشن لائن کی امپرومنٹ کے لیے آپ کے ٹوٹل کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور کیا وہ مکمل ہو جائے گا. بہت اچھا سوال. میں پھر وہی چیز دہراؤں گا کہ پچھلے 2 سال آپ دیکھ لیں آپ کی ایک ٹرپنگ بھی نہیں آئی فوگ ریلیٹڈ. اس کی وجہ کہ ہم نے لائنز کو صاف کیا, لائنز کو واش کیا, ہم نے اینٹی فوگ انسولیٹرز لگائے, اسی کی وجہ سے کہیں پہ بھی اس طرح کی ٹرپنگ نہیں ہوئی. یہ پہلی بار یہ ٹرپنگ اس نوعیت کی آئی ہے اور جس کو ہم لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ آئی ہے, کیونکہ اس ایریا میں جہاں پہ فوگ عموماً ہوتی ہے, یہاں پہ بھی تھی, آج رات کو بھی وہاں پہ کافی فوگ تھی, کہاں پہ ہے, کتنے کلومیٹر پہ ہے, وہ اس کی جانچ پڑتال جاری ہے. جہاں تک اس پہ کتنی انویسٹمنٹ ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ٹرانسمیشن سسٹم میں ہم نے تقریباً 49 ارب روپے اس وقت تک انویسٹ ہم لوگ 2 سالوں میں کر چکے ہیں اور مزید آگے کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 1.6 ارب ڈالر تقریباً 250 ارب روپے سے زیادہ ہم لوگ آپ اللہ بھلا کرے آپ کا مٹیاری ٹو لاہور لائن پہ ہم انویسٹ کر چکے ہیں, اور وہ مارچ اپریل تک آپریشنل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ نے تحقیقات کی بات کی, تحقیقات کر رہے ہیں, تو پہلے تو یہ بتائیے کہ تحقیقات کون کر رہے ہیں, کیا اپنے پاور ڈویژن یا اس کی جماعت ادارے ہیں کسی ان کے ذریعے کروا رہے ہیں, کیونکہ جو رسپانسیبل ہیں ان سے آپ اگر تحقیقات کرائیں گے تو پتہ نہیں اس کی کیا ہوگی. تو دوسرا یہ کہ آپ پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں, تو آپ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ آپ اس کے رسپانسیبل ہیں, اور اس کے بعد نیچے رسپانسبلٹی آپ اس کے بعد فکس کریں گے. دوسرا, پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے رات کو اپڈیٹ کیا اس کو صورتحال سے, تو اس کے بعد پرائم منسٹر کی جانب سے کیا ہدایات دی گئی پاور ڈویژن کو اس صورتحال پر قابو پایا جائے. دوسرا, مئی 2018 میں جو بریک ڈاؤن ہوا تھا وہ تو 7-8 گھنٹے کے بعد صورتحال نارمل ہو گئی تھی, تو اب ایسا کیوں ہے کہ تقریباً کوئی 11 گھنٹے ہونے والے ہیں, ابھی تک ملک کے جو مختلف شہر ہیں, علاقے ہیں, ابھی تک وہاں پر بجلی کی بحالی نہیں ہو سکی, حالانکہ ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید صبح 8 بجے تک بات ہو جائے گی. تو یہ کرتا جی, آپ کے ماشاءاللہ 4-5 کویشچن تھے. آخری کویشچن آپ کا 2018 کا ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹائم بھی بتا دیتا ہوں. 16 مئی 2018 9:28 پہ ہوا تھا, اور گدو ٹی شیخ محمدی پشاور یہ تقریباً یہ ہوا تھا, پارشل تھا, پورا نہیں تھا, پارشل تھا, اور یہ تقریباً 9 گھنٹے اور 13 منٹ کا تھا, اور پارشل یہ تھا, اور یہ آپ کا گدو 747 پہ ہوا تھا نمبر 1. تو لہٰذا یہ ملک وائڈ نہیں تھا, ایک پارشل مخصوص سسٹم میں تھا. اور اس کا یہ تھا کہ آپ کا
حویلی بہادر شاہ میں اور بھکی میں یہاں پہ ایشوز ان کے آئے تھے. دوسری ان کے شنٹ ری ایکٹر جو تھے وہاں پہ ان کو ایشو آیا تھا ان 2 پاور پلانٹس پہ, جس کی وجہ سے یہ فالٹ آیا تھا. نمبر 1. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی یہاں پہ تحقیقات کون کرے گا. اس وقت ہم لوگ ایک ایمرجنسی سے نکلے ہیں سسٹم کو اسٹیبلائز کر کے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں پہ بات بتائی کہ پوری رات ابھی تک نہ ہم لوگ سوئے ہیں نہ ہماری ٹیم کا کوئی شخص جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی سویا. ہم لوگ NPCC نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں ہم نے ساری رات گزاری, سسٹم کو دیکھ رہے تھے, منگلا, تربیلا, اپنے باقی پاور پلانٹس کو اس موڈ سے نکلے ہیں اور الحمدللہ سسٹم اس وقت سٹیبل ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم لوگ انکوائری آرڈر کریں گے, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی اور اس کی جو حقائق ہیں اور وہ چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی, کیونکہ یہ ٹیکنیکل نوعیت کا کام ہے تو انجینئرز ہی اس کو کریں گے. نہ میں کر سکوں گا, نہ شبلی فراز صاحب کر سکیں گے, نہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی خواتین و حضرات بات کر سکیں گے. تیسری بات کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کو انفارم کر دیا گیا تھا, ان کی انسٹرکشنز بھی آ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے, رسپانسبلٹی جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سسٹم کو بہتر کرنے کی ہوتی ہے, اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. جی نیکسٹ کویسچن. جی سر, ایک فالٹ سے پورے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے سے پہلے زونز میں تقسیم کیا گیا تھا, تو کیا وہ سسٹم نے کام نہیں کیا, یا اگر بروقت کام کیا جاتا تو اس سے بہتر؟ نہیں بہن, سب سے پہلی چیز ہے سسٹم نے کام کیا, اسی لیے آپ کے وہاں پہ بریکرز لگے ہوتے ہیں. میں پھر اپنا جواب دہراؤں گا کہ ایک سسٹم جہاں پہ فالٹ آیا وہ کہاں پہ تھا یہ اس کا تعین نہیں ہو سکتا. کیا وہ گدو کے اندر تھا؟ گدو کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا, چاہے وہ لائن پہ ہوگا 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر, 3 سرکٹس وہاں پہ نکلتے ہیں مختلف ڈائریکشنز میں, اور اس کے اوپر رات ابھی صبح تک وہاں پہ پیٹرولنگ ہو رہی تھی اور فجر کے ٹائم تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اندھیرا تھا. ابھی بھی وہاں پہ فاگ تھی, نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک پول پہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے کہ ایک ٹاور, اور یہ ٹاور کوئی چھوٹے ٹاور آپ کے نہیں ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں, اور اس پہ جو انسولیٹر ہوتے ہیں وہ ایک کا وزن جو ہوتا ہے وہ تقریباً 6 ٹن کا ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں, ایک کو فزیکلی چڑھ کے ویریفائی کرنا پڑے گا. تو وہ پروسیس اس وقت چل رہا ہے. اور کیا سسٹم جو ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا؟ بالکل, اسی لیے کیونکہ ایک سسٹم, ایک پاور پلانٹ جہاں پہ یہ فالٹ آیا وہ پروڈکشن جو ہے سسٹم سے نکلی اور وہاں پہ آپ کی فریکوینسی ویریشن آئی تو سسٹم نے اوور آل اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا. کیا یہ بہتر ہو سکتا تھا؟ یہ بہتری اسی لیے ہم لوگ مزید 2 ٹرانسمیشن لائنیں آپ کی جو ہے وہ ہم لوگ لگا رہے ہیں. آپ کی HVDC لائن جو کہ آپ کی لاہور ٹو مٹیاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریکنڈکٹنگ ہو رہی ہے KDA 1-2 کی اپ ٹو جامشورو, اور ان دونوں لائنوں کی جو کیپیسٹی ہوگی یہ تقریباً 300 میگا واٹس ایچ ہوگی. تو وہ سسٹم میں سیفٹی اور ریٹرڈنسی یا اسپیئر لائنز جو ہے ٹرانسمیشن لائنز وہ ہمارے پاس آ جائیں گی. سر جی نواز شریف سر جی بجلی کی پیداوار بھی بڑھتی جا رہی ہے اور سسٹم بھی ٹھیک ہونے جا رہا ہے. میں چونکہ کیفی سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے, مردان میں سر اب بھی 10 اور 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے ڈیلی سر, تو اس پر کب قابو پائیں گے؟ بہت اچھا کویشچن ہے. مردان کی آپ نے بات کیا, ہائی لاس ایریاز جہاں پہ چوری چکاری زیادہ ہوتی ہے ان جگہوں پہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اگلے 2 سال میں پشاور ویلی میں پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو ہم لوگ 21 ارب روپے ہم نے مختص کیا ہوا ہے ود ٹارگیٹس. جون سے پہلے ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ انہی ایریاز میں تقریباً 2 ارب روپے ہم لوگ انویسٹ کریں گے. اس پریس کانفرنس کسی ٹائم میرے آفس میں آ جائے گا, ایگزیکٹ ڈیٹیلز, گریڈز, ایریل بنڈلڈ کیبل, گریڈز, فیڈرز, ٹرانسفارمرز, پاور ٹرانسفارمرز, آپ کے جو پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے کر دی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سب ڈویژن میں جو گاڑیاں ہیں ان کی بھی ہم نے بندوبست کر دیا, وہ بھی ہم لوگ انویسٹ کریں گے سسٹم میں. اور فیڈر وائز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کون کون سے فیڈرز ہیں. سر میرا سوال یقیناً بجلی سے متعلق ہے کہ آپ کے ایشو سے تھوڑا سا ہٹ کے میرا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے. وہاں کی بجلی کی بدترین صورتحال ہے, وہ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اس حوالے سے کوئی بہتری کا کام کیا جا سکتا ہے؟ اب تو انضمام بھی ہو چکا ہے, یا اس حوالے سے کوئی کام ہوا ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے, اور یہ کویشچن شبلی فراز صاحب کو شاید یاد بھی ہوئے. تقریباً 3 کیبنٹس پہلے بھی میں نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی بات کی تھی, اور ہم لوگ خود بھی اس چیز کو بالکل ہمیں معلوم ہے کہ مرج ڈسٹرکٹس میں جو ایک جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا تھا.
ابھی تک معاہدہ جو ہے فاٹا کے ساتھ کہ وہاں پہ کمرشل بلز اپنے گھریلو بلز جو ہیں وہ 2023 تک نہیں لیے جائیں گے، پر ہم لوگوں نے سسٹم میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے، آلریڈی ہو رہی ہے، اور اس کو مزید ہم نے کرنا ہے کہ آپ کا بالخصوص آپ کا گریڈ سسٹم ہم نے بہتر کرنا ہے سارے مرجڈ ایریاز میں، آپ کے جو فارمر فاٹا ایریاز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا گھریلو صارفین تک لائنیں 11 kV کی پہنچانی ہے اس پہ بھی ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور مزید ہم لوگ اس پہ کریں گے انشاءاللہ۔ سر یہ جو NTPC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو تحقیقات کرے گی، اس کی تحقیقات کی مطلب کب تک پتہ چل سکے گا، اس کی ابتدائی رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی میں NPCC سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں، تو اس پہ ہم لوگ ابھی جا کے بنائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا تعین کریں گے ٹائم کا، کیونکہ ہم نے سسٹم کو ہم نے جس طرح دیکھنا ہے کہ یہ ایک مین میڈ سسٹم ہے، انسانی سسٹم ہے، اس پہ انجینئرنگ پرابلم ہے کہ وہ پرابلم کہاں پہ آئی تھی، کیوں آئی تھی، کیسے آئی تھی، اس کا سدباب کس طرح ہو سکتا ہے۔ پہلی چیزوں سے ہم نے سیکھا تھا اور اس کو سسٹم کو بہتر کیا، اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ 2 سالوں میں 1 سیکنڈ کا بھی میجر لائن پہ کوئی فالٹ نہیں آیا، بدقسمتی کے ساتھ یہ آیا اور ہم نے بہتر طریقے سے ریئیکٹ کیا اور سسٹم کو ہم نے انرجائز کر دیا الحمدللہ۔ ایک سیکنڈ دیکھیں جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ پہلے بھی ایک سوال ہوا انکوائری کا، ظاہر ہے کہ منسٹری آف انرجی جو کہ لائن منسٹری ہے تو وہ اس کو وہ کرے گی، لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو 2-2.5 سال پہلے بھی ایک اس طرح کا ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی، جس کے بعد انکوائری جو ہے تو NTDC، JEK اور کسٹ ان یونیورسٹیز نے مل کے اور اس چیز کو انکوائر کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی ریکمنڈیشنز بھی تھی اس کی فائنڈنگز بھی ہوئی تھیں۔ تو یہ مقصد جو انکوائری ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ایک تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کس وجہ سے ہوئی چیز، اور پھر اس کے لیے کیا ہم سٹیپس لے سکتے ہیں کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو۔ تو اس میں بھی اس قسم کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو ہے اس میں اپنا وہ رول ادا کریں گے اس انکوائری میں۔ کتنے سال تک ایسے فالس کا سامنا کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک انجینئرنگ فالٹ ہے، ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے ملک وہاں پہ سسٹم ماڈرن ہے، کیلیفورنیا بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، نیو یارک بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، کینیڈا بلیک آؤٹ میں بھی گیا ہوا ہے، برطانیہ میں ہو چکا ہے، تو انجینئرنگ فالٹ وہاں پہ آ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سسٹم کو بہتر آپ نے کس طرح کرنا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں، میں نے آپ کو بتا دیا 2013 سے لے کے 2018 تک سابقہ حکومت میں 8 فالٹس آئے تھے، ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2 سالوں میں 1 فالٹ بھی نہیں آیا، یہ ابھی پہلی بار ہوا، اور وہ بھی ہم نے سسٹم کو پورا سسٹم افیکٹ ہوا، ہم نے گھنٹوں کے اندر اندر سسٹم کو ریسیٹ کیا ہے۔ اچھا صاحب، یہ جو رات کو بلیک آؤٹ ہوا اس کے بعد ایک افواہوں کا بازار گرم ہو گیا تھا، اور سرکاری سطح پر تقریباً 45-50 منٹ لگے کنفرمیشن ہونے میں کہ بجلی کا بلیک آؤٹ ہے، اس کی تحقیقات ابھی شروع کر دی گئی ہے اور باری کا کام بھی، تو یہ ایسا کیوں ہوا تقریباً 45-50 منٹ لگے، کوئی 10-15 منٹ میکسیمم؟ بہت اچھی بات ہے آپ نے بات کی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں جس وقت کسی پیشنٹ کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ سب سے پہلے اس کو ایمرجنسی روم میں جاتے ہیں، اس کو سٹیبل کرتے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا وہ نہیں ہوتا۔ ایکسیڈنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ساری توجہ وہاں پہ ہوتی ہے کہ وجہ اور اس کے سٹینڈ بائی میکنزمز، تو جس طرح ہی ہوا اس کے فوراً ساتھ ہی میں بھی NPCC میں پہنچ گیا، ہماری ساری ٹیمز وہاں پہ موجود تھیں، اور جس طرح میں نے کہا ساری رات ہم نے وہاں پہ لگائی ہے، سسٹم کو سٹیبل کیا، اور جیسے ہمیں مطلب آئیڈینٹیفائی ہوا کہ کون سی جگہ میں آ رہی ہے اور یہ اس یارڈ میں یا اس کے 4 دیواری میں نہیں ہے، باہر ہے، ٹیمز بھی ہم نے بھیج دیں، تو اس دوران امیجیٹلی میری پہلی ٹویٹ جو ہے اس کے فوراً بعد نکل گئی تھی کہ یہ ایک فالٹ آیا ہے اور اس کو ہم لوگ ابھی ٹریس کر رہے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن جی۔ شبیر صاحب شارٹلی اگر کمنٹ کرنا چاہے، رات کو جب یہ سارا ایشو ہوا کئی جگہوں پر سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں چل رہی تھی، خان صاحب بھی ٹویٹا گئے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ایک ڈکٹیٹرشپ اور اس طرح کی چیزوں کی وہ ہوتی، آپ لوگوں کو بیچ میں کوئی اس طرح کا احساس ہوا؟ نہیں جی بالکل نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جو پہلا سوال بھی ہوا ہے اس سے میں جوڑتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی یہ کوئی بریکنگ نیوز تو ہے نہیں کہ جس میں ہم سب سے پہلے خبر دیں کہ جی یہ ہو گیا ہے، ہمارا اس بحیثیت حکومت، بحیثیت ترجمان حکومت پاکستان میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تک پوری مکمل ایک جامع اور ایک اوتھینٹک خبر نہ ہو تو اس کو میں ریلیز نہ کروں۔ تو یہ جو 40 منٹ کا جو بیچ میں وقفہ آیا ہے وہ بنیادی طور پہ سارے حقائق کو ایک جگہ جمع کر کے، اور پھر آپ کو بجائے اس کے کہ کبھی ایک خبر جا رہی ہو کبھی دوسری ہو، اس سے مزید کنفیوژن پھیلتی ہے، تو اس لیے حکومت
کمرشل ٹی وی پرائیویٹ چینلز کی طرح نہیں ہوتی ہے جو کہ بریکنگ نیوز دے. ہمارا کام ہے مصدقہ اطلاع دینا, جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے 45 منٹ میں دے دی تھی. تو ایسی کوئی نہیں, ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے, بیکاز خاص طور پہ سردیوں میں اس قسم کی فوگ کی وجہ سے اس چیز کا خدشہ ہو سکتا ہے. تو تھوڑا بہت چونکہ انرجی کو تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں, تو اس لیے یہ بات بالکل نہیں تھی کہ کسی اور افواہیں بہت گردش کر رہی تھی, لیکن یہ بنیادی طور پہ ہمیں پتہ تھا کہ کیا ہوا کیا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, پوری آپ رات سے لے کے 11:41 سے لے کے ابھی تک آپ دیکھیں مسلسل, میں خود بھی اور ہماری پاور منسٹری مسلسل ہمارے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں, اور نیوز میڈیا جو ہے اس کو پک کرتی رہی ہے ایگزیکٹ کہ کون سے فیڈر, کون سے گریڈز آن لائن آ رہے ہیں, کون سی جگہ پہ یہ اس وقت ہم لوگ انرجائز کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک پورا ٹریل مل جائے گا یہ پچھلے 6-7 گھنٹوں کا, صبح فجر تک ایگزیکٹ آپ کو پوزیشن, جس وقت تک ہم میجر شہروں کو ہم نے آن لائن الیکٹریفائی, یعنی ان کو بجلی کا ترسیل کا نظام ہم نے آن لائن کر دیا تھا اور بجلی بحال ہو گئی تھی. ایک ایک پل کی ہم نے انفارمیشن ہم لوگ بڑی شفاف طریقے سے الحمدللہ ہم لوگ دیتے رہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. وفاقی وزیر عمر ایوب ऐं सुचमा बाबति वफ़ाक़ी वज़ीर शिबली फराज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहिया हुआ. संदसि इहो चवणु हो त बिजली बंदि थियण जो कारण अञा ताईं मालूम नाहे थी सघियो. गुड्डू पावर हाउस में सिस्टम ट्रिप थियण सबबि बाक़ी पूरी जेका ट्रांसमिशन लाइन आहे मुल्क जी उहा बि ट्रिप थी वई. तरबेला खे फौरी तौर ते हलाइण जी कोशिशि कई वई, पर उहो बि हिकु दफ़ो ॿीहर ट्रिप थी वियो. लॻभॻि 9 कलाकनि ताईं इहो ब्रेकडाउन जारी रहियो आहे, जंहिंखां पोइ उमर अयूब जो चवणु हो त हिन वक़्तु इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडी रीजन, इन खां अलावा लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बिजली बहाल थियणु शुरू थी वई आहे. पिशावर जा मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा हिन वक़्तु उते बिजली बहाल थी चुकी आहे. कराची खे बिजली फराहम कई पई वञे. ॼामशोरो ऐं गुड्डू पावर प्लांट्स ते बि हिन वक़्तु मुरमती कमु जारी आहे, ऐं उन जे नतीजे में उत्तर सिंध ऐं हैदराबाद रीजन जा जेके शहर